اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس میں ہمارے گولز کیا ہونے چاہیے. میں نے یہ کہا کہ ہمارے 3 بڑے گولز اس پورے سینیریو میں اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہمارے 3 بڑے گولز ہونے چاہیے یا 3 بڑے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. سب سے پہلا آبجیکٹیو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یعنی جو بچہ بلی ہوا ہے، بلینگ کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں اس سے اس بچے کو باہر نکالا جائے. یعنی جو بلینگ کے نتیجے میں جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ڈیمیج پہلے تو اس ڈیمیج کو لمٹ کیا جائے اور اس ڈیمیج کے جو اس کا تدارک کیا جائے، اس کے یعنی ایک طرح سے اس کو جو نقصان پہنچا ہے بلینگ کے نتیجے میں اس نقصان کی تلافی کی جائے، اس نقصان کا ازالہ کیا جائے، اس کے جو ہارمفل امپیکٹ یا ایفیکٹ اس کے اوپر پڑا ہے اس کو کیسے ہم اس کے زیادتی کے جو منفی اثرات ہیں ان کے اثر سے اس کو کیسے نکالا جائے یا اس سے کیسے بچایا جائے. دوسرا بڑا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی صورتحال جو بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، آپ بالکل اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ کب کس کے ساتھ کہاں پیش آ سکتا ہے، تو اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے قابل بنایا جائے، اس طرح کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے قابل بنایا جائے. یہ دوسرا گول ہے. پہلا گول یہ ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ جو بلینگ ہوئی ہے اس کے منفی اثر سے میں اپنے آپ کو بچاؤں اور نکالوں. دوسرا گول یہ ہے، یعنی بچے کو بچاؤں اور نکالوں. دوسرا گول یہ ہے کہ میرا بچہ مستقبل میں اگر کبھی کوئی بلینگ کا کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، وہ اپنے مطلب یعنی اس کا شکار نہ ہو اور اس سچویشن کو ایک اچھے انداز سے ہینڈل کر سکے، اسے آتا ہو کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تیسرا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو بلی کر رہا ہے اس بچے کو زیادتی کرنے سے روکا جائے، یعنی وہ کیوں زیادتی کر رہا ہے اس کی بھی اصلاح ہو. اور یہ جو اصلاح ہوتی ہے یہ اصلاح قانون بنا لینے سے نہیں ہوتی اور یہ اصلاح اویئرنیس پیدا کرنے سے بھی نہیں ہوتی. ماس اسکیل اویئرنیس بلینگ کی اگر شعور کی کمی کے ساتھ ہوتی رہے گی تو مجھے یہ خطرہ ہے، یعنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں بچے بہت منفی انداز میں لیبل ہو جائیں گے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی. مطلب سوسائٹی میں اگر 10-15%، 20% بچوں کی جو ریزن آف ریپوٹیشن ہے وہ اگر خراب ہو گئی اور ان کے بارے میں یہ پوری سوسائٹی نے بلیو کر لیا کہ یہ تو بلیز ہیں، تو یہ جو بلیز ہیں یہ تو بہرحال مطلب بس ان کا اب زندگی میں ہوگا کیا؟ مطلب صرف ان کو مارک کر دینا کافی ہے کیا اور اس عمل کو ڈیفائن کر دینا کافی ہے کیا؟ یہ کافی نہیں ہے. ماس اسکیل اویئرنیس سلوشن نہیں ہے. سلوشن جو ہے وہ کچھ اور ہے، اس کو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اسی طرح لا بنانے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی لا بنا ٹھیک ہے، اب وہ وہاں جن ممالک میں مسائل اتنے بڑھ گئے، یعنی بعض اسٹڈیز اس نوعیت کی ہوئی ہیں جس میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بچہ دنیا میں بہت سوسائڈ کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں سوسائٹل انٹینشنز کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سوسائڈ بہت ہونے لگی ہے. تو بعض اسٹڈیز ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو سوسائٹل تھاٹس ہیں یا انٹینشنز ہیں یا سوسائڈ کا جو کیس ہے، کیا اس کی کوئی تعلق اس بچے کے ساتھ جو بلینگ ہوئی ہے، کیا اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ تو بہرحال اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جاتا کیونکہ صرف کوئی ایک سنگل فیکٹر تو نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کہہ لیجئے کہ گمان کیا جا رہا ہے. تو یہ جب بعض جگہوں پر یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہونے لگا اور تو وہاں پر بہرحال قانون بنانے کی بھی ضرورت پیش آئی، یعنی کہ اس کے اوپر اینٹی بلینگ لاز بن گئے اور اس کے اوپر پوری ایک آرگنائزیشنز ہو گئیں. لیکن یہ مسئلہ
ٹھیک کیسے ہوگا اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اب تک میجرز لیے گئے کیا اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا. تو یہ جو میں نے 3 گولز بتائے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ گولز مطلب ہم ان گولز کو پہلے تو ذہنی طور پر کلیئر ہوں، اور پھر ہم انہیں اون کریں، اور پھر ہم ان پہ 1 بائی 1 کام کریں. جو بچہ بلی ہوا ہے اس کو بلینگ کے منفی اثرات سے بچانا، اور جو بچہ بلی ہو رہا ہے اس کو مستقبل میں اس قابل بنانا کہ وہ آسانی سے بلی نہ کیا جا سکے، اور اگر اس کو کوئی ایسی زیادتی کی کوشش اس کے ساتھ کر رہا ہے یا اس کو ٹیز کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے یعنی ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنا اس کو آتا ہو. اور تیسری بات یہ کہ وہ بچہ جو بلی کر رہا ہے اس بچے کو بھی تا حیات ایک منفی لیبل میں لاک کر دینے کی بجائے اور اس کی تا حیات اس کی ریپوٹیشن کو خراب، یا اس کو ایک برے بچے کے طور پر پوری سوسائٹی نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ تو سلوشن نہیں ہے. اور یا پھر ہم نے قانون اور ویجیلنس کے تھرو اس بچے کو بلینگ سے روکنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں، یا ہم نے ویجیلنس بڑھا دی ہے، یا ہم نے رپورٹنگ کا ایک ایسا میکینزم بنا لیا ہے. تو اب کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بیکاز آف دا کیمرا ویجیلنس ویری اسٹرکٹ مانیٹرنگ اینڈ دا ویری مطلب جیسے زیرو ٹالرنس اگینسٹ زیرو ٹالرنس فار بلینگ کا آپ نے ایک رول یا پالیسی بنا دی، تو اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا ہے. اس بچے کی جس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو بلینگ کر رہا ہے وہ نہ کرے، یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس بچے کے شعور پہ کام کریں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس بچے کو اپنے نفس پر قابو پانے میں اس کی مدد کریں گے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ شعور یا تو وہ اس کا شعور صحیح انداز سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے، یا وہ اپنے شعور کا یا تو شعور کی کمی ہے، یا پھر شعور سے وہ اپنے شعور کو بروئے کار نہیں لا رہا. یا تو شعور ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہے، یا شعور اگر ہے تو وہ شعور کہیں کوارنٹائن ہے، شعور کہیں سسپینڈڈ ہے اور وہ اپنے شعور سے استفادہ نہیں کر رہا، یا پھر اس کا نفس اپنے قابو میں نہیں ہے. یہ پرابلم ہے، اور یہ پرابلم بچوں کے ساتھ بھی ممکن ہے. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ زیادہ مطلب ہمیں چیزوں کو زیادہ گہرائی میں اتر کے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، اور پھر ان کا حل اس میں سے نکلے گا.